حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر اولیاء میں سے ہے، اور آپ اپنے دور کے علماء میں اور فقہا میں ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ آپ کا دور اہل علم کا دور ہے، آپ کا دور اہل تقوی کا دور ہے، آپ کا دور ایسا عظیم الشان دور ہے جس دور کے اندر ایسی شخصیات زمین کے اوپر موجود تھی کہ جن کی ولایت کے چرچے اور شہرے تھے۔ آپ جہاں پر ایک ولی کی حیثیت سے مشہور تھے، وہیں پر آپ ایک عظیم فقی کی حیثیت سے بھی مشہور تھے، ایک عظیم عاشق رسول، عابد و زاہد، اور خاص طور پر قرآن مقدس کا فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اہل علم آپ کی شخصیت پر بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ جو نمایاں پہلو تھا جس نے آپ کی زندگی کے کو چار چاند لگا دیے، وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی والدہ سے آپ کی محبت تھی، اور ماں کا ادب حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بہت زیادہ نمایاں تھا۔ میں آپ کی کرامتوں کا ذکر اگر کروں تو یقیناً اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن آج وقت کی ضرورت بھی ہے، اور حضرت مخدوم کو مخدوم کس چیز نے بنایا، حضرت مخدوم ماہمی کو عروج پر کس چیز نے پہنچایا، اگر آپ بنیادی طور پر اس کو دیکھیں گے تو وہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کی وفاداری، ماں کے ساتھ ان کی محبت۔ آج لوگ کثرت نوافل ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ کثرت کے ساتھ تسبیح کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ جو ہیں وہ کثرت صدقہ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں عبادت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والوں کے ہاتھ میں 10 اور 50 روپے تھماتے ہیں۔ جب آپ ان کی نجی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو یہاں پر ایک فقیر کے ہاتھ میں 4 دوستوں کے سامنے 50 روپے تھماتا نظر آ رہا ہے یا 10 روپے دیتا نظر آ رہا ہے، یہ ابھی ماں کو صرف اس لیے ڈانٹ کر کے آیا ہے کہ ماں نے اس سے خرچے کا مطالبہ کیا، بیٹا کچھ پیسے تو دے دے تاکہ میں اپنی بیماری کے حوالے سے دواؤں کا انتظام کر لوں۔ تو بیٹا یہ ڈانٹ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بڑھاپے میں تمہیں کتنے روپے لگتے ہیں، میں تمہاری بیماری کے پیچھے تنگ آ چکا ہوں، حیران ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل ماں باپ کے ساتھ بغاوت یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، نوجوان والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ماں باپ کی اطاعت کے بغیر، ماں باپ کو خوش کیے بغیر آپ اگر 40 سال تک کی عبادتیں کر لیں تو بھی آپ منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم ماہمی کا یہ وصف بہت خاص ہے، وہ اپنی ماں کے بڑے وفادار تھے۔ بچپنا ہے، بچپنے میں ماں سے کہتے ماں مجھے عالم بننا ہے، حضرت مخدوم ماہمی کہ مجھے عالم بننا ہے۔ کچھ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا مضبوط دل دیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو یوں کہتی ہے کہ بیٹے جا، اب تیری میری ملاقات قیامت میں ہوگی، جیسے غوث پاک کی والدہ۔ میرے غوث نے کہا ماں مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو کہا جا بیٹا تیری میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی، اس لیے کہ وہ ماں نہیں ہے صرف، لوگ خیر کی تلاش میں، میرے غوث کی ماں ام الخیر ہے، ان کا لقب ہے ام الخیر۔ وہ خیر جہاں خیر کی اصلیت بیان کی جاتی ہے وہ میرے غوث کی والدہ پہ صادق آتی ہے۔
ام الخیر ہے، اور صرف ام الخیر ہی نہیں، ام الخیر فاطمہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے جب قیامت میں ملاقات ہوگی، لیکن مخدوم ماہمی کی والدہ کہتی بیٹے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک لمحہ تجھ سے دوری اختیار کروں، اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تجھے نہیں جانا۔ سمرقند، بخارا، شیراز، ان علاقوں میں جائے گا تو میں تیرے بغیر یہاں رہوں گی کیسے ہند میں؟ اور اس زمانے میں حصول علم اتنا آسان نہیں تھا جیسے ہمارے آج گلی گلی مکتب اور مدارس ہیں، اس طریقے سے اتنی آسانیاں نہیں تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دور دور کا سفر طے کرنا ہوتا تھا، اور وہ بھی سفر ایسا نہیں کہ پلین سے چلے جائیں، ٹرین سے چلے جائیں، پیدل ہو رہا ہے، گھوڑوں پہ ہو رہا ہے، کھچروں پہ ہو رہا ہے، پھر ریگستان، جنگل کی آندیاں، طوفان۔ انسان اگر سفر کے لیے نکلے تو واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ماں کا کلیجہ لرز گیا، میرا بیٹا باہر جائے گا؟ کہا نہیں بیٹے نہیں جانا، اور کہہ دیا کہ اگر تجھے علم حاصل کرنا ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے یوں ہی علم عطا کر دے۔ حضرت مخدوم ماہمی نے طے کر لیا، جب ماں نے کہہ دیا تو نہیں جانا، ہزار شوق ماں کے قدموں پہ قربان، نہیں جانا تو پھر نہیں جانا۔ ارادہ کیا نہیں جانے کا۔ دوسری صبح کو چونکہ غم تو تھا کہ اب جانا نہیں ہے کہیں، یہی زندگی گزرے گی سمندر کے کنارے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد سمندر کے کنارے پر گئے تو ایک خوبصورت نورانی پیشانی والے کو ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے قریب گئے، اس لیے کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑی کشش ہوتی ہے، آدمی نہ چاہ کر بھی وہاں کھینچا کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو مخدوم ماہمی نے بھی کچھ ایسا ہی چہرہ اس صبح کو سمندر کے کنارے دیکھا تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس دن ممبئی کی سرزمین پر ایک نہیں دو سورج طلوع ہو رہے ہوں، ایک تو سمندر کے اس کنارے سے اور ایک تو سمندر کے اس کنارے سے۔ وہ سورج تو تپش اور حرارتوں سے لوگوں کو گرمانے کے لیے آیا تھا، اور یہ سورج علم کے موتی بکھیرنے کے لیے آیا تھا۔ جب حضرت مخدوم ماہمی نے معلوم کرنا چاہا جس کا چہرہ سورج کی کرنوں کی طرح چمکتا ہے ذرا معلوم تو کرے کہ وہ ہے کون، جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آنے والے بزرگ نے بتایا دنیا مجھے ابو العباس کی کنیت کے نام سے جانتی ہے، اور عام طور پر مجھے خضر کہتے ہیں۔ خضر یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ حضرت خضر کا معجزہ ہے کہ آپ زمین کے جس خطے پہ قدم رکھ دیتے ہیں آپ کے تلووں کے نیچے اللہ سبزہ پیدا کر دیتا ہے، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں، اور ان کا نام ابو العباس ہے۔ حضرت خضر کے متعلق آیا ہے کہ اگر کوئی ان کی کنیت کو اور ان کے نام کو یاد رکھے تو اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ مجھے حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اور نبی کے نام سے کیا ہوتا ہے۔ نادان تفاسیر اٹھا کر کے پڑھ، صحابہ کی تفسیر ہے، صحابہ کی اقوال ہے، جو خضر کا نام اور کنیت یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ارے خضر کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دربان ہیں، مصطفیٰ جان رحمت جن کے امام ہیں۔ ارے جب خضر کا نام یاد رکھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے سے کیا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ حضرت خضر کا نام اپنی جگہ، لیکن جو نام خضر کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے اسے نام محمد کہتے ہیں۔ جو نام جانے خضر ہے، جو نام امام خضر ہے، اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور میرے رسول کے نام کی شان، لوگ کہتے ہیں ناموں سے کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا یہ یا غوث یا خواجہ اور یا فلاں اور یا فلاں پکارتا، ان ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ کہا بھئی ناموں میں تاثیر ہے، اگر نام پکارے جائیں تو نام کی برکتیں ظاہر ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والا بدعقیدہ تھا، جلدی سے بدعقیدے مانتے نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے تیور دوسرے انداز سے سمجھانا پڑتا ہے
تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے کہا کہ ناموں میں کوئی تاثیر نہیں ہے. تو آپ نے کہا او گدھے، جب اتنا کہا تو اس کے چہرے پہ غصہ آ گیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم سنی علماء کو طریقہ ہی نہیں ہے جواب دینے کا، کہ میں نے پوچھا کہ ناموں میں تاثیر نہیں، کوئی دلیل دیتے، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، میری توہین کر دیا. لال پیلا ہو گیا غصے سے. آپ نے مسکرا کے کہا مولوی صاحب ناراض کیوں ہوتے ہو، آپ کا جواب ہی تو دیا ہے. کہ یہ کیا جواب ہوا؟ کہ تو نے کہا نام میں تاثیر نہیں تو میں نے گدھے کا نام لے لیا. گدھے کے نام میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ تو مسکرا رہا تھا غصے میں آ گیا. یہ تاثیر نہیں تو اثر ہی کا، یہ اثر ہی تو ہے کہ تو غصے میں آ گیا. ارے مسکراتا ہوا آدمی اگر گدھے کے نام پہ غصے میں آ جائے تو غصے والا آدمی اگر بزرگوں کے نام پہ مسکرانے لگے تو تاثیر نہیں ہے. جواب تو دیا لیکن تیرے سمجھ میں نہیں آتا. تو نادان جب اللہ نے وہ رذیل مخلوق کہلانے والوں کے نام میں تاثیر رکھی ہے تو اللہ نے اپنے بزرگوں، اپنے محبوب بندوں کے نام میں، جنہیں ہم بزرگ کہتے ہیں، ان کے نام میں تاثیر نہیں ہے. اسی لیے تو کسی کا نام مشکل کشائی کرتا ہے، کسی کا نام جو ہے مشکلوں کو ٹال دیتا ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ حضرت خضر کا نام جو یاد رکھے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو آنے والے سے پوچھا حضرت مخدوم مائمی نے آپ کون؟ نے کہا مجھے خضر کہتے ہیں، ابو العباس میری کنیت ہے. کہا آپ کیوں آئے؟ کہا تیری ماں کی وفاداری پر خدا کو اتنا پیار آ گیا کہ جب ماں نے کہا کہ نہیں جانا علم سیکھنے کے لیے اور تو نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا، ماں کا کہنا توڑ کر جاتا تو تجھے علم کے لیے جانا پڑتا. تو نے ماں کی فرمانبرداری کی، اللہ کو اتنا پسند آیا تیرا یہ فعل کہ اللہ نے تیرے پاس مجھے بھیج دیا کہ اب میں تجھے روزانہ علم سکھاؤں گا. علم سکھانے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا. دیکھ رہے ماں باپ کی فرما برداری کس منزل پر پہنچاتی ہے. اگر خضر کہنا توڑ کر جاتے تو ممکن ہے کوئی علامہ مل جاتے، مولانا مل جاتے، حافظ حدیث مل جاتے، شیخ الحدیث مل جاتے. لیکن ماں کی فرما برداری پر خسارہ، نقصان قبول کیا تو اللہ نے خضر کو بھیجا. اور جناب خضر جو ہے وہ آپ کے استاد ہوئے. لیکن پڑھانے سے پہلے کا علی سنو، اس شرط پر پڑھاؤں گا کہ تم یہ راز کسی کو بتاؤ گے نہیں. جس دن راز افشا کر دیا، کسی کو بتا دیا، پھر تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتائیں گے. جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے، روز کا معمول ہے. حضرت خضر آپ کو پڑھاتے ہیں. ایک دن ماں نے محسوس کیا کہ یہ جب جاتے ہیں تو آتے بہت دیر سے ہیں. تو ماں نے پوچھا بیٹے علی یہ بتاؤ، تم جاتے ہو تو بہت تاخیر سے واپس آتے ہو، اتنی دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہاں رہتے ہو اتنی دیر تک؟ اور سوچتے ہیں کہ ماں سے چھپا لیں، کیونکہ اب ماں کو بتاتے ہیں تو خضر کل سے آتے نہیں، اور ماں کو اگر نہیں بتاتے ہیں یہ بے ادبی ہے. ماں نے پوچھا نہیں بتائے. اس بات سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کماتے ہیں تو ماؤں سے چھپاتے ہیں، ماں باپ کو تڑپاتے ہیں. پتہ نہیں مانگ لیا تو کیا ہوگا. نادان سب قربان کر دے ان پر، اس لیے کہ جب تو بچہ تھا انہوں نے اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کیا ہے. حضرت مخدوم علی علیہ رحمت و رضوان سوچ میں پڑ گئے، کل خضر کی ملاقات نہیں ہوگی اگر ماں کو بتا دیا، اور ماں کو نہ بتایا تو ماں کا دل دکھے گا. ادھر ماں کا دل دکھے گا تو کائنات اجڑ جائے گی، میری خوشیاں میرے پاس نہ رہ سکے گی. ماں کی بے ادبی کبھی کسی کو پنپنے نہیں دیتی، ماں باپ کی بے وفائی کسی کو عروج پر جانے نہیں دیتی. حیران ہے. لیکن بہرحال ننھی سی عمر میں فیصلہ کیا بڑے فائدے کا. خضر کل سے نہیں آتے تو نہ آئیں، نہیں علم سکھاتے تو نہ سکھائیں. ماں کو تو بتا دوں گا، ماں سے چھپاؤں گا نہیں. بتا دیا. ماں روزانہ صبح جاتا تھا تو آنے میں تاخیر اس لیے ہوتی تھی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرتا تھا. لیکن آنکھ میں آنسو ڈبڈبانے لگے، موٹے موٹے آنسو رخسار پر جو ہے وہ نچھاور ہونے لگے. ماں تمہارے پوچھنے پر بتا تو دیا، لیکن اب کل سے خضر نہیں آئیں گے. میرے علم کا سلسلہ رک گیا، میرے تعلیم کا سلسلہ رک گیا.
ماں نے اپنے بیٹے کے آنسو پوچھے، تسلی دی۔ دوسری صبح کو گئے تو اب اس پتھر پر جہاں جناب خضر کو بیٹھا پاتے تھے وہاں خضر نہیں ملے، لوٹے روتے ہوئے، ماں خضر نہیں ملے، میری تعلیم تو ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد رو رہے ہیں، ماں تسلیاں دیتی ہے۔ پھر یہ ہوا، رات ماں نے دعا کی، مولا میرے بیٹے کو خضر سے پھر ملا دے۔ حضرت مخدوم علی پھر صبح کو گئے تو اس پتھر پر حضرت خضر کو موجود پایا۔ حضرت خضر کہتے ہیں، علی سنو، علی یاد رکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم یہ بات بتا دو گے میں تمہیں پڑھاؤں گا نہیں، اور یہی فیصلہ ہے کہ میں پڑھاؤں گا نہیں، میں صرف آج تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لیکن علی میں تمہیں بتا دوں، اگر تم ماں سے وہ بات چھپا لیتے تو میں تمہیں آ کر پڑھاتا رہتا اور تم برسوں میرے پاس پڑھتے رہتے، تب تمہیں علم ملتا۔ تم نے اپنی ماں کو بتا دیا اور تم نے جو ہے علم کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کو یہ ادا بھی تمہاری پسند آئی، اگر تم ماں کو نہ بتاتے تو برسوں محنت کر کے تم علم حاصل کرتے۔ تم نے ماں کو بتا دیا، اب میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس ادا پر خدا کو اتنا پیار آ گیا، اب تمہیں خضر نہیں پڑھائے گا۔ رات اللہ نے تیرا سینہ کھول کر کے جس علم کی ضرورت تھی وہ تیرے سینے میں انڈیل دیا ہے، اب تجھے مجھ سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرے سینے میں علم لدنی ڈال دیا ہے۔ یہ ہے حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں سے وفاداری کی برکت۔ اسی لیے جو علم و کسب سے حاصل کیا جاتا ہے وہاں پہ قال قال اور قال قال کے جلوے ہوتے ہیں، لیکن جو علم فیضان نظر سے حاصل ہوتا ہے پھر وہاں حال کے جلوے رونما ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا بھی پریشان ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ علیہ نے علم کے جو موتی آج سے صدیوں پہلے بکھیرے تھے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے دانشوروں کی علم حیران ہے، یہ علم کے موتی بکھیرے کہاں سے تھے، کس انداز سے بکھیرے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس مادیت کے دور میں کاش ہماری قوم اس کو سمجھتی اور جو ہے وہ بزرگان دین کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کی استقامت سے بھی استفادہ کرتی اور ان کی زندگی سے بھی جو ہے وہ رہنما اصول اخذ کرتی۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم سب مل کر کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، ماں باپ کے وفادار بنے۔ والدین وہ ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ انسان کو ماں باپ کی قدر قیمت اس دن پتہ چلتی ہے جب ماں باپ جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ انسان جو ہے ہر ایک انسان سے دعا کی درخواست کرتا ہے، لیکن کسی کی دعا اس کے حق میں جو ہے اس وقت برابر ثابت نہیں ہوتی۔ تب انسان سوچتا ہے کاش آج میرے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہوتے تو میں اپنے ماں باپ سے دعا کرواتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے والدین سے دعا اپنے دامن میں اکٹھا کر لو۔ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے، اس لیے کہ والدین وہ ہیں ابھی یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا کی رحمت مچل مچل کر ان کے الفاظ کا استقبال کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنا، ان کو ڈانٹنا، انہیں آنکھیں دکھانا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یقیناً یاد رکھیں جو انسان ماں باپ کا بدتمیز اور بے ادبی کرنے والا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ اور احادیث میں یہاں تک آتا ہے اگر ماں باپ کا نافرمان جنگ میں، اسلام کی خاطر ہونے والی جنگ میں شہید بھی ہو جائے، اگر ماں باپ کا نافرمان شہید بھی ہو جائے تو بھی اللہ اسے جنت عطا نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ وہ شہید ہوا ہے اس لیے وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا، چونکہ شہید کے لیے تو بشارت ہے۔ نافرمان ہے ماں باپ کا، ماں باپ ناراض ہے اور شہید ہو گیا، جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے
نہ جہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ جہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں. اس مقام کو مقام آراف کہتے ہیں. اس مقام میں اس کو رکھا جائے گا. پتہ چلا ماں باپ کو ناراض کر کے شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی. تم اپنی نماز پہ نازا ہو, تم اپنے روزوں پہ نازا, بدلو اپنے آپ کو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. سنی دعوت اسلامی یہی ذہن دینا چاہتی ہے. ماں باپ کو ناخوش کرنے والے کی دعائیں بھی معلق رہتی ہے. معلق کا مطلب رکی ہوئی رہتی. اس کو اپنی زبان میں کہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی ہوئی رہتی ہے. کہاں ہے؟ اس لیے انہیں خوش کرو. آج سے پہلے اگر انہیں ناراض کیا تو ان سے جا کر کے معافی طلب کرو. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, گھنٹوں اپنی پسند کی لڑکی کو بات کریں گے, اسے منائیں گے, اسے سمجھائیں گے, اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کی باتیں کریں گے. اس کے لیے 2-2 گھنٹہ تو میری قوم کے جوانوں کو ہے, لیکن ماں بیچاری انتظار کرتی ہے, بوڑھا باپ منتظر رہتا ہے کہ میرا بیٹا آ کر کے میری خیریت پوچھ لے. لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں ہے. مسلمانوں کہاں ہو؟ پلٹو اپنے اسی دور کی طرف جو دور قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھا. اپنی عظمت رفتہ کو پامال نہ کرو. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.